کتاب کا علم ہو، اور کتاب کا علم کسی بوٹی پینے والے کے پاس سے نہیں ملتا۔ کتاب کا علم کسی لچر لفنڈے سے نہیں ملتا۔ کتاب کا علم اسی سے ملے گا جس نے اپنے اساتذہ کے سامنے دو زانو ہو کے صفوں پہ بیٹھ کے سینہ بسینہ علم حاصل کیا۔ اور جب اس کو کتاب کا علم آ جائے گا تو پھر اس کے لیے مشکل نہیں ہے کہ کئی ہزار میل دور پڑا، کئی گز لمبا چوڑا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ یہاں لا بھی سکتا ہے، اور میرے غوث پاک کی طرح 40 سے زائد لوگوں کے پاس افطاری میں شامل بھی ہو سکتا ہے۔ مگر ضروری ہے قصوری جاری رہے گا، فیضان بہت سے قصوری، فیضان بہت سے قصوری۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم کرامتیں تو سنتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، لوگوں سے سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، پوچھتے بھی ہیں، لطف اندوز بھی ہوتے ہیں، مگر کبھی ہم نے اس چیز کی طرف سوچا کہ یہ مقام انہوں نے حاصل کیسے کیا؟ حضور غوث پاک خود ہی فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبہ، کہ مقام کتبیت تو مجھے کتابوں کا علم پڑھنے سے ہی حاصل ہو گیا۔ اب مقام کتبیت تو علم پڑھنے سے ہی حاصل ہو گیا، اور باقی کا مقام تو نظر سے حاصل ہو گیا۔ اب سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے لائی جانے والی چیز اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری کتاب کا علم ہے۔ اب جس کے پاس کتاب کا علم ہوگا وہ اس درجے پہ فائز ہوگا۔ اب اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں، روایات میں موجود ہے، اور صحابہ کرام سے بھی اس کی بے شمار روایات ملتی ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے روایت بے شمار دفعہ سنی، ممبر پہ کھڑے ہو کے خلاف معمول آپ نے یا ساریۃ الی الجبل بلند آواز سے پکارنا شروع کر دیا۔ اب لوگ حیران پریشان ہیں کہ یہ آج خلاف معمول خطبے کے الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں۔ تو جب جنگ سے واپس آئے حضرت ساریہ تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ معاملہ ہوا، تو انہوں نے کہا یہی معاملہ ہے کہ ہم جنگ کر رہے تھے تو سیدنا عمر فاروق کی آواز نہ آتی تو پہاڑ کے پچھلی طرف سے جو قافلہ ہے تو انہوں نے ہمیں شہید کر دیا۔ اب سیدنا عمر فاروق کو یہ علم کیسے ملا؟ کتاب کے علم کی وجہ سے۔ ارے وہ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا، تو یہ تو امتی بھی نبی آخر الزمان کے ہیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ ارے مبارک ہو علماء تم کو، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میری امت کے پیر بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے، بلکہ حضور نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل۔ اب جس کے پاس علم ہے وہ لازمی طور پہ پیر بھی ہے، اور جو صرف پیر ہے اس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں۔ علم کے بغیر کوئی بھی کچھ نہیں ہے۔ اور اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا جی بہت سارے بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے علم نہیں پڑھا مگر ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے، تو بھئی جن کو اللہ تعالیٰ ولایت عطا فرماتا ہے نا تو پھر ان کو علم لدنی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز کا علم اپنے محبوب کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کے سامنے کھول دیتا ہے، پھر ان کے سامنے کائنات کی کوئی چیز چھپی نہیں رہتی۔ پوچھنے والا سوال جتنے مرضی لمبے کرے، کتابیں ان کے سامنے کھلی ہیں، وہ قیامت تک جواب دیتے ہیں۔ اور اس کی بھی بے شمار روایات اور باتیں موجود ہیں، اولیاء کاملین سے اس موضوع پہ گفتگویں موجود ہیں، کلام موجود ہیں، کرامتیں موجود ہیں، کہ بہت سارے علماء اور اولیاء کرام ایسے ہیں کہ جو ظاہری طور پہ درس و تدریس انہوں نے نہیں حاصل کیا، مگر اللہ کریم کی عطا سے ان کو ایسا علم تھا کہ ان کے سامنے علماء بھی سر خمیں تسلیم کر لیتے تھے کہ حضرت نے جو فرما دیا ہے بالکل ٹھیک فرما دیا۔ اور پھر
علم کے رستے پہ آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ وہ رستہ ہے جس رستے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ساتھ خاص فرما دیا ہے، کیونکہ حضور کے بعد نبی تو کوئی آنا نہیں، اور جب نبی کوئی آنا نہیں تو حضور کی امت کی رہنمائی کا ذریعہ کون ہے؟ تو حضور کی امت کی رہنمائی کا ذریعہ اولیاء اللہ اور علماء ہیں، اور اولیاء اللہ بھی کمال درجے پر تبھی پہنچتے ہیں جب ان کے ساتھ علم دین متصل ہوتا ہے۔ حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ کی ہند میں ڈیوٹی لگائی گئی تو آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا اور حکم سے ہند میں آئے ہیں، اور آپ کی علمی وجاہت کی وجہ سے آپ کے چہرے پہ نور اتنا تھا کہ جو بھی آپ کو دیکھتا تھا وہ یہ نہیں پوچھتا تھا کہ یہ کون ہے، وہ فوری طور پہ کلمہ پڑھ لیتا تھا۔ کتابوں میں موجود ہے 90 لاکھ سے زائد غیر مسلموں نے صرف آپ کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر 90 لاکھ نے آپ کا صرف چہرہ دیکھ کے اسلام قبول کیا ہے تو جنہوں نے آپ سے علم پڑھا ہوگا ان کا کمال کا کیا حال ہوگا۔ اور پھر ان علماء کو، ان دین کے طلباء کو کوئی عام نہ سمجھا کرو، ان کی بڑی شان ہے۔ جہاں بڑے بڑے مسئلے حکماء اور بڑے بڑے لوگوں سے حل نہ ہوتے ہوں وہاں پہ یہ علماء ہی کام آتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں، بڑے خاص شاگرد ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دوران طالب علمی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں بہت بڑا ہجوم تھا۔ آپ نے سوال کیا لوگوں سے کہ یہاں کیا معاملہ ہے؟ تو بتانے والوں نے کہا کہ بچہ ہے یہ چھوٹا، اس کو کیا پتا کیا سمجھ ہوگی۔ انہوں نے کہا بچے یہاں بڑے بڑے لوگ علماء اور بڑے بڑے حکماء سر لگائے بیٹھے ہیں، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، تمہیں کیا مسئلہ، تمہیں کیا سمجھ آئے گی؟ آپ نے اس سے پوچھ خیر کسی نے بتایا کہ معاملہ یہ ہے کہ بادشاہ نے اپنی بیوی سے یہ کہا ہے کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے تو پھر تو میری بیوی ہے، اگر چاند سے خوبصورت نہیں ہے تو پھر تمہیں طلاق ہے۔ اب حکماء اور لوگ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے کہ بادشاہ کی بیوی کو طلاقیں پڑی یا نہیں۔ تو حضرت امام محمد فرمانے لگے یہ تو مسئلہ ہی کچھ نہیں ہے، میں حل کر دیتا ہوں۔ وہ کوئی پیر نہیں تھے، وہ عالم دین تھے، دین کا علم پڑھنے والے تھے۔ آگے بڑھے، بادشاہ سے کہنے لگے کہ تیری بیوی سلامت ہے، اس کو طلاقیں نہیں پڑی۔ سب بڑے تجسس سے دیکھ رہے ہیں، چھوٹا سا نوجوان ہے، ہم سے مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اس نے مسئلہ ہی حل کر دیا، دلیل پوچھی، آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کائنات کی ہر چیز سے خوبصورت پیدا فرمایا۔ تو یہ معاملہ کسی عام بندے نے حل نہیں کیا بلکہ دین کے طالب علم نے حل کیا ہے۔ ابھی آپ پڑھ رہے تھے، مکمل نہیں ہوئے، ابھی دوران طالب علمی تھا، آپ علم پڑھ رہے ہیں، اور جب آپ نے پڑھ لیا اور پھر پڑھنے سے حسن جو ملا، آپ درس دے رہے تھے کہ باہر سے ایک غیر مسلم خاتون گزری، اس نے دیکھا کہ حضرت درس دے رہے ہیں اور بڑا نورانی چہرہ ہے، چہرے پہ بڑا نور ہے، چہرے پہ بڑی روحانیت ہے، لوگوں سے پوچھتی ہے ارے میرے سوال کا جواب دو، مجھے بتاؤ کہ کیا یہ وہ محمد ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ لوگوں نے کہا ارے بی بی یہ وہ محمد نہیں ہے جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ تو ان کے غلام کا غلام ہے۔ اس عیسائی خاتون نے فوراً کلمہ پڑھ لیا کہ جس کے غلاموں کے چہرے پہ حسن اتنا ہے، اس کریم آقا کے اپنے چہرے پہ حسن کا کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان محدث قصوری، فیضان شبیہ محدث قصوری۔ اللہ کریم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے حضور کی امت کے علماء کو جو شان بخشی ہے وہ منفرد ہے، نہ اس سے قبل حضور سے قبل نہ کسی امت کے راہبوں کو یہ شان ملی، نہ کسی اور کو ملی جو اللہ کے محبوب کے صدقے اللہ نے حضور کی امت کے علماء کو شان بخشی۔
بخشی ہے، اور آج بھی امت اس چیز کی گواہ ہے کہ جہاں کائنات کا مشکل سے مشکل ترین مرحلہ آ جائے تو نہ وہ قاضیوں سے حل ہوتا ہے، نہ بادشاہوں سے حل ہوتا ہے، بلکہ وہ حل ہوتا ہے تو علماء کی چوکھٹ سے حل ہوتا ہے۔ غالباً حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے زمانے میں ایک شخص نے قسم کھا لی، یا اس نے اپنی بیوی کو اسی طرح طلاق کے حوالے سے کہہ دیا کہ اگر میرا خیال ہے اس نے قسم کھائی تھی کہ کائنات میں کوئی نیکی جو صرف میں اکیلا کروں، تو کسی نے اس کا جواب نہیں دیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو، اس کا حل ہے کائنات میں جو ایسی نیکی کہ صرف ایک ہی جگہ پہ ہوتی ہے وہ بیت اللہ شریف کا طواف ہے، بیت اللہ کے طواف کو رکوا دیا جائے، صرف یہی شخص طواف کرے، پوری کائنات میں اس کے علاوہ دوسرا کوئی طواف کرنے والا موجود ہی نہیں۔ اور یہ بھی مسئلہ اس وقت کسی حکیم نے حل نہیں کیا، بلکہ وقت کے مفتی اور عالم دین نے حل کیا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی امت کے علماء اور اولیاء کو جو شان بخشی۔ میں یہاں پہ ضمن ایک بات عرض کرتا ہوں کہ لفظ علماء اور ولایت، آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ولایت کا شریعت سے تعلق کوئی نہیں، شریعت اور طریقت میں فرق ہی کوئی نہیں، شریعت کے بغیر طریقت کچھ نہیں اور طریقت کے بغیر شریعت کچھ نہیں۔ اب جو ان دونوں کو الگ الگ جانے احمق ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ شریعت اور طریقت ایک ہے، ان میں فرق کوئی نہیں ہے۔ شریعت کو چھوڑ کے طریقت پہ کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا۔ جی کیوں؟ کیونکہ شریعت کو سمجھے بغیر کوئی طریقت پہ چل ہی نہیں سکتا، کوئی طریقت پہ چل نہیں سکتا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے شان بخشی، جس طرح میں نے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی کا واقعہ عرض کیا، قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا، اس میں بھی 2 پوائنٹ ہیں۔ اس کے پاس کتاب کا علم تھا اور اس نے آنکھ جھپکنے پہ سے پہلے تخت کو لانے کا کہا اور پھر وہ لے کے بھی آیا۔